بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک سپاہی کی عہد کا احترام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایرانیوں اور مسلمانوں کے درمیان بے شمار چھوٹی چھوٹی اور بڑی لڑائیاں ہوئی۔ اس زمانے میں ایرانی آگ کی پوجا کرتے تھے، جبکہ مسلمان اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ ان لڑائیوں میں ایک زبردست لڑائی 12 ہجری میں عراق میں نمرود کے مقام پر ہوئی۔ اس میں ایرانی فوج کا سپاہ سالار جابان بھی تھا، جس کا شمار ایران کی نامی بہادروں میں ہوتا تھا، جبکہ دوسری طرف اسلامی فوج کے سپاہ سالار حضرت ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کا شرانہ بزرگوں میں ہوتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہی اسلام قبول کر چکے تھے، مگر کسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ لڑائی میں ایرانی فوج کی تعداد اسلامی فوج سے 3-4 گنا تھی، لیکن مسلمانوں میں ایمان کا اتنا جوش تھا کہ دشمن کی تعداد ان سے کتنی ہی زیادہ ہو، وہ اس سے نہیں ڈرتے تھے اور اللہ کے بھروسے پر اس سے ٹکرا جاتے تھے۔ ایرانیوں نے مسلمانوں کی فوج پر بڑے زور سے حملہ کر دیا، لیکن مسلمان ان کے سامنے پہاڑ کی طرح جمے رہے، اور پھر مسلمانوں نے ایسا جوابی حملہ کر دیا کہ ایرانیوں کے قدم اکڑ گئے اور ان کے بے شمار آدمی مارے گئے اور باقی میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہو گئے، اور مسلمانوں نے بھاگنے والوں کا پیچھا کیا اور بہت سے بگوڑوں کو گرفتار کر لیا۔ ان میں ایرانیوں کا سپاہ سالار جابان بھی تھا۔ جس مسلمان سپاہی نے اس کو گرفتار کیا، وہ اس کو نہیں پہچانتا تھا۔ جابان بڑا مکار آدمی تھے۔ اس نے مسلمان سپاہی سے کہا، میں بوڑھا آدمی ہوں، تمہارے کس کام آؤں گا کہ مجھے چھوڑ دو، تو میں اپنے بدلے میں تمہیں اتنا کچھ دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ مسلمان سپاہی اس کی باتوں میں آ گیا اور اس کو امان دے دی، یعنی اس کی جان کی حفاظت کا عہد کر لیا۔ اسے کیا پتہ تھا کہ یہ ایرانی فوج کا سپاہ سالار ہے اور مسلمانوں سخت دشمن ہے۔ پھر وہ اسے ساتھ لے کر اپنی سپاہ سالار حضرت ابو عبید کے رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے میں گیا، تاکہ ان کے سامنے اپنے عہد کو پختہ کر سکے۔ اسی اثناء میں لوگوں نے جابان پہچان لیا اور انہوں نے غل مچا دیا کہ ایرانی فوج کا سپاہ سالار ہے اور اس کو بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ جب حضرت ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی باتیں سنی تو انہوں نے للکار کر کہا، اسلام میں عہد توڑنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔ ایک مسلمان جابان کو امان دے چکا ہے، اب اسے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ ہم سب پر اب اس کا خون حرام ہے۔ اپنے سپاہ سالار کا حکم سن کر سب لوگ خاموش ہو گئے اور جابان کو نہ صورت چھوڑ دیا، بلکہ حفاظت کے ساتھ ایسی جگہ پہنچا دیا گیا جہاں اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ تھا۔ جب ایک مسلمان عہد کر لے تو وہ مسلمان اس عہد کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ خدا حافظ۔